السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا جمعہ کی نماز کے بارے میں، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ ہر جمعہ کو بتاؤں گا تھوڑی تھوڑی فضیلتیں، مگر جن کو کچھ باتیں نہیں پتہ ہے وہ بعد میں پھر جمعہ گزرنے کے بعد پتہ چلے تو افسوس ہوتا رہے، تو اس لیے ڈیلی کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج جمعہ کی نماز کا حکم کی بات پڑھیں گے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بدلے جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جمعہ کی نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کا ذکر جمعہ کی نماز کرنے تیزی سے جاؤ اور کاروبار خریدنا بیچنا بند کر دو۔ جمعہ کی نماز فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور بغیر وجہ جمعہ کی نماز نہ پڑھنے والا فاسق اور سخت گنہگار ہے۔ اب آگے ہے جمعہ کی نماز کے کن پر فرض ہے۔ جمعہ کی نماز نیچے دیے گئے لوگوں پر فرض ہے۔ پہلا، صحت مند اور تندرست۔ بیمار پر جمعہ کی نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ بیمار کا مطلب ایسا بیمار جو مسجد تک چل کر نہیں جا سکتا، اسی طرح ایسے بوڑھا جو چل پھر نہیں سکتا، اس پر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ دوسرا، آزاد ہونا۔ غلام پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ غلام کا مطلب نوکر سرونٹ نہیں ہے۔ غلام اس کو کہتے ہیں جس کو پیسوں میں خرید لیا گیا ہو، جو آج کل نہیں ہے۔ تیسرا، مرد ہونا۔ عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ چلنے کے قابل ہونا۔ جن کے پاؤں نہیں ہے یا کوئی ایسا لنگڑا ہے کہ چل کر مسجد تک نہیں جا سکتا، تو اس پر نماز جمعہ فرض نہیں۔ پانچواں، دیکھنے کے قابل ہونا۔ اندھے بلائنڈ پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ چھٹواں، مقیم یعنی اپنے شہر سٹی میں ہونا۔ مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنے گھر سے 80 یعنی 80 کلومیٹرز یا اس سے دور کا سفر کرے اور 15 دن سے پہلے گھر واپس آنے کا ارادہ کرے۔ مسافر، بیمار، غلام، عورت، اندھا یا لنگڑا جن پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرے۔ اگر ان میں سے کسی نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ عورتوں کے لیے جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ہی پڑھنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ جمعہ کی نماز کی فضیلت۔ جمعہ کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمعہ کے نام کا ایک سورہ نازل فرمایا۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جمعہ کی اذان سن کر اپنے کاموں کو روک کر کاروبار کو بند کر کے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور نماز جمعہ پڑھنے کے بعد رزق کمانے کے لیے کاروبار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کی خوش خبری دیتا ہے۔ جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہے۔ ظہر سے زیادہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز مسکینوں اور فقیروں کا حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن
غسل کر کے تیل آئل لگائے اور خوشبو عطر ہو تو لگائے، مسجد کو جلدی جائے، پھر خاموش بیٹھ کر خطبہ سنے اور جمعہ کی نماز ادا کرے تو ایک جمعہ کے سے دوسرے جمعہ کے بھی جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ تمام معاف کر دیے جائیں گے۔ جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کا گناہ، جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کا بڑا گناہ ہے اور سخت عذاب ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی وجہ کے 3 جمعہ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر وجہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منافق لکھ دیتا ہے۔ اب آگے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نماز جمعہ کی شرطیں جو ہیں اس کے بتاؤں گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں سیرت النبی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے کل رکھا تھا، آج اور آگے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ابراہا تھا، ہاتھیوں اور گھوڑوں کی فوج لے کر کعبۃ اللہ کو توڑنے کے ارادے سے مکہ آیا۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کعبۃ اللہ گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کی روشنی سے کعبۃ اللہ چمکنے لگا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے پیشانی سے ایسا نور نکلا کہ جس کی روشنی سے کعبۃ اللہ چمکنے لگا۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور دیکھنے لگے کہ ابراہا کیا کرتا ہے۔ ادھر ابراہا اپنے ہاتھیوں کی بڑی فوج کو لے کر کعبۃ اللہ کی طرف ناپاک ارادے سے آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے عذاب نازل کیا۔ ہر ابابیل پرندے کی چونچ، پیک اور پنجوں فیٹ میں 3 کنکریاں تھیں۔ وہ پرندے ابراہا کی فوج کے ہر شخص پر ایک کنکری ڈالتے تو اس کی وجہ سے سر سے جسم کے آخری حصے تک سوراخ ہو جاتا اور اسی طرح کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچا۔ اس واقعے کو اشاب فیل کا واقعہ کہتے ہیں، یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک سورے میں بیان فرمایا ہے اور اس سورے کا نام ہے سورۃ الفیل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور حضرت عبد المطلب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا۔ جب حضرت عبداللہ کی سوکھی جڑ کے نیچے بیٹھا کرتے تھے تو اس نور مبارک کی برکت سے جھاڑ ہرا بھرا ہو جاتا اور حضرت عبداللہ کو سایہ کرنے لگتا۔ جب آپ سوکھی زمین پر چلتے تو نور نبی کی وجہ سے زمین پر گھاس اگ جاتی۔ حضرت عبداللہ کا نکاح جب بی بی آمنہ سے ہوا تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پاس چلا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پیٹ میں رہنے کے وقت
جو بھی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے قدموں کے نیچے آتا تو موم ویکس کی طرح نرم ہو جاتا، اور جب بی بی آمنہ کنویں سے پانی لینے جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ کر بہنے لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے گئے اور واپسی کے وقت بیماری کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بی بی آمنہ سے ایسا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی میں ملک شام سیریا کی مہلت نظر آنے لگی۔ آسمان کے چاند اور تارے بی بی آمنہ کے گھر کے آنگن میں آ گئے، جس کی وجہ سے بی بی آمنہ کا گھر روشن ہو گیا۔ کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے بت آئیڈلز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی منہ کے بل گر گئے۔ ملک ایران کا آتش کا دہ جس کی آگ 1000 سال سے چل رہی تھی اور پہلے کبھی نہیں بوجھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی وہ آتش کادے کی آگ بجھ گئی۔ بی بی حوا علیہ السلام، بی بی آسیہ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام جنت کی حوروں کے ساتھ بی بی آمنہ کے پاس آئے اور فرشتوں نے بی بی آمنہ کے گھر کو اپنے پروں سے سایہ کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اصحاب فیل کے واقعے کے بعد مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول دوشنبہ منڈے کے دن صبح سعادت کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پیدائش کے وقت ہر طرف خوشی کا منظر تھا۔ جانور، پرندے، جنات، فرشتے اور ہر کوئی خوشی منا رہا تھا، صرف شیطان غم منا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو 3 جھنڈے فلیگز دیے، ایک جھنڈا مشرق ایسٹ، دوسرا مغرب ویسٹ اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ پر لگایا گیا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کوئی نجاست نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو مہک رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبۃ اللہ بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھک کر سجدہ کر رہا تھا۔ عرب کے لوگوں کا رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شہر سے باہر کسی گاؤں ولیج میں بھیج دیتے تھے، اور گاؤں کے سفر صاف ستھری ہوا میں رہ کر بچہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے مکہ مکرمہ کو آتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد بھی کچھ عورتیں گاؤں سے مکہ مکرمہ کو آئیں، اور ان عورتوں میں سے ایک بی بی حلیمہ سیدہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ کو دے دیا، اور بی بی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں جانے لگی۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں پریشانیوں میں گزر رہی تھی۔ ان کے گھر میں بہت غریبی تھی، اور ان کی اونٹنی جس پر بیٹھ کر وہ مکہ مکرمہ آ رہی تھی، وہ اتنی کمزور اور بیمار تھی کہ گاؤں سے آئی تمام عورتیں آگے نکل گئیں، اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی سب سے آخر میں پہنچی۔ جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھے، وہ بیمار اونٹنی میں عجیب جان آ گئی۔ اس نے دوسری تمام عورتوں کی اونٹنیوں کو پیچھے کر دیا۔ سب لوگوں نے بی بی حلیمہ سے پوچھا کہ اے حلیمہ، تمہاری اونٹنی اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ کیا یہ وہی بیمار اونٹنی ہے؟ تو بی بی حلیمہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ اونٹنی تو وہی ہے، لیکن اس پر بیٹھنے والے بدل گئے ہیں، یہ ان کی برکت ہے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر میں آئے، بی بی حلیمہ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ بی بی حلیمہ کے گھر کی پریشانیاں دور ہو گئی، آپ کی غریبی ختم ہو گئی، آپ کی بکریاں زیادہ دودھ دینے لگی، اور جدھر آپ کی بکریاں جاتی ادھر اللہ تعالیٰ گھاس اگا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گاؤں میں بارش ہونے لگی، اور ہر طرف خوشی آ گئی۔ سبھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ کوئی شخص بیمار ہوتا یا کسی یا جانور بیمار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس بیمار شخص یا جانور پر رکھتے، اور بیمار صحت مند ہو جاتا۔ انشاءاللہ تعالی آگے کا واقعہ کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔